یہودی کہتے تھے ہمارے اوپر جو ہے نا بڑے مشکل احکامات لگے ہیں، ٹھیک ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اگر ہم ان کے اوپر فرض قرار دے دیں آپ کے فیصلے کے اوپر، تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سوچیں۔ اور یہ دیکھو، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو آج آپ رکھو، آیت کو آج آپ رکھو تو بڑے بڑے ایمان سے نکل جائیں گے، نکلتے ہوئے ہم کسی بارے میں فتویٰ دے نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات کر دی نا، اس کے بارے میں سر نہیں ہلانا۔ اگر کسی نے آپ کو ضعیف حدیث بھی بتا دی نا تو سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت رات کو خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو سلطان رک جاؤ، کھڑے ہو گئے، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اور ہمارے اکابرین جب کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذکر کیا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا کیا فرما رہے تھے ہمارے آقا، کیا کر رہے تھے ہمارے آقا، کیسے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، کیسی زلفیں تھیں، کیسا رخ انور تھا، آنکھیں کیسی، یعنی اس نے تو اتنا نہیں دیکھا، لیکن ہم تو اپنی عاشقی کا اظہار کریں نا، محبت کا اظہار کریں، اس کے اوپر کوئی تنگی نہ دکھائیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے، ایک طالب علم آئے ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لایا، آپ نے فرمایا کہ فلاں سے کہو کہ مجھے شرح جامی خرید کے دے۔ تو وہ بڑوں کو سمجھ میں آتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم خود حکم دیتے نا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو کہتے ہیں نا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی آپ کے حوالے کر دیے، پھر بھی آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں؟ نہیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم تمہارے اوپر فرض کر دیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنا گھر بار تجارت سب چھوڑو، نکل جاؤ ایسے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ یہودی نہیں کریں گے، ہاں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کریں۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ کر لیں ایسے، یعنی ایسی فرمانبرداری اپنے نظر ڈال لیں کہ اگر ہمیں حکم ہوا کہ مر جاؤ مر جائیں گے، ہمیں حکم ہوا گھر چھوڑ دو چھوڑ دیں گے۔ فعلوا ما یوعظون به، اگر یہ کر لیتے ما یوعظون، جو ان کو نصیحت کی جاتی، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کو ثابت قدمی پیدا کرتا۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا کر لیتے لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے، جیسے کہ ایسا ہوا صحابہ کرام نے بدر کے موقع پہ چھوڑا، احد کے موقع پہ چھوڑا، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ضرور سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب اس کا فائدہ بتا رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر انعام کیا ہے اللہ نے، من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ترتیب ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، جمہور کہتے ہیں یہ ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی کے بعد صدیق کے بعد شہداء کے بعد صالحین، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا درجات کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے، بعض نے کہا درجات کے اعتبار سے یہ ترتیب نہیں ہے، نبی کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر نبیوں کے اندر بھی صدیقین ہوتے ہیں، نبیوں کے اندر بھی شہداء ہوتے ہیں، نبیوں کے اندر بھی صالحین ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کر سکتے، یعنی ایسے نبی بھی ہیں جو صدیقین ہیں، ایسے نبی بھی ہیں جو شہداء ہیں، ایسے نبی بھی ہیں جو صالحین ہیں، ایسے نبی ہیں جن میں چاروں قسم کی صفات ہیں، اور انبیاء میں تقریباً چاروں قسم کی صفات ہوتی ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور اسی طریقے سے انبیاء کے متبعین میں بھی یہ چاروں قسم کی صفات ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ صدیق ہے تو صالح نہیں ہے، ایسے نہیں کہ وہ شہید ہے تو صالح نہیں ہے، ایسے نہیں کہ وہ صدیق ہے تو شہید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 50 دفعہ شہید ہوتے ہیں، 50 دفعہ زندہ ہوتے ہیں، ایک تو جسمانی شہید ہوتا ہے، ایک اندرونی روحانی شہید ہوتا ہے، تو روحانی شہادتیں، ذالک الفضل من اللہ، تو یہ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے کسی دوسرے انسان کی طرف سے نہیں مل سکتی، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک حکم مکمل ہوا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا حکم انشاءاللہ جو احکام سلطانیہ میں سے ہے وہ انشاءاللہ آگے آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک دوسرا حکم احکام سلطانیہ کا ہے، انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.